امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن کریم کو روح قرار دیا ہے کیونکہ یہ روح کی غذا ہے۔ ان ہمارے روح کی غذا اللہ رب العزت نے خود نازل کی، کس شکل میں؟ قرآن کریم کی شکل میں۔ قرآن کریم روح کی غذا ہے، اس سے روحوں کو غذا ملتی ہے، جلا ملتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، وہ لمبی دعا ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اور اس دعا کے آخر میں کیا فرمایا؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ مومن کے دل کی غذا، مومن کے روح کی غذا اللہ نے نازل کی ہے، جس نے روح کو پیدا کیا ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے روح کی غذا قرآن ہے، روح کی غذا موسیقی نہیں ہے۔ ہاں، موسیقی اس روح کی غذا ہے جو بیمار ہے، بیمار روحوں کی غذا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، الغنا ينبت النفاق فی القلب، یہ گانا بجانا دل میں اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، ایمان پیدا نہیں ہوتا، منافقت پیدا ہوتی ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے، اسی نقطے کو سمجھنے کے لیے آپ دیانتداری سے بتائیے، ایک آدمی میوزک سنتا ہے اور اس کے ساتھ لفظ قوالی کو ایڈ کر لیجئے۔ قوالی کا کیا معنی ہے؟ قوال کون ہوتا ہے؟ آپ لغت کی کتابیں اٹھائیے، ان میں صاف لکھا ہے قوال مبالغے کا صیغہ ہے۔ ہم بہت زیادہ آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، ہم صرف یہی بات کرتے ہیں کہ قوال گویا۔ فیروز اللغات عربی لغت کی کتابوں میں قوال کا معنی کیا لکھا ہے؟ گویا، گانے والا۔ اور قوال کا معنی بہت زیادہ بولنے والا۔ تو قوالی کا معنی کیا؟ قوال گانے والا ہے تو قوالی گانا ہے، قوالی گانا ہے۔ اب ایک شخص دیانتداری سے بتائیے کہ قوالی سنتا ہے اور ایک شخص قرآن سنتا ہے، تو کیا قوالی سننے والے کو ثواب ہوتا ہے؟ قرآن سننے والے کو ثواب ہوتا ہے؟ قرآن سننا باعث ثواب ہے۔ قرآن پڑھا جائے تو اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اگر گانا گایا جائے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ پھر یہ کس طرح روح کی غذا ہوئی؟ قرآن پڑھا جائے تو ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں، گانا گایا جائے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور کس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے نفرت تھی، ساز سے، راگ سے، گانے سے اور آلات طرب سے، گانے بجانے کے آلات سے۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا، دور سے کوئی چرواہا بینسری بجا رہا تھا، مزمار بینسری بجا رہا تھا۔ اس دور کی بینسری آج کی بینسریوں کی طرح نہیں ہوگی، وہ سادہ بینسری ہوگی، اس کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اس راستے سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں ابھی آواز آ رہی ہے؟ جب انہوں نے کہا آواز آنا بند ہو گئی ہے تو پھر اپنی انگلیاں کانوں سے نکالیں، تو انہوں نے کہا حضرت جی آپ نے ایسے کیوں کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، نبی علیہ السلام نے بھی بینسری کی آواز سن کر اسی طرح اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں اور اس راستے سے دور ہٹنا شروع کر دیا تھا۔ میرے پیارے نبی کی پیاری امت،
میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، یہ قابل غور بات ہے، آپ کے نبی تو ساز سے، راگ سے، مزمار بینسری کی آواز سے، میوزک سے سننے سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اور ہم اپنے موبائل میں وہ ٹونے بھروائیں، فیڈ کروائیں، اور پھر ان کو اللہ اکبر، کتنی بڑی ہمارے خلاف سازش ہوئی۔ میں کبھی سوچا کرتا تھا، پہلے ہم جھگڑا کرتے تھے ان کے ساتھ، بسوں والوں کے ساتھ، جو ہی بس میں بیٹھو، بس کا ڈرائیور 3 بار کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ہمارے علاقوں میں دیکھا تو پھر جو ہی توبہ سے فارغ ہوتا ہے، سیدھا اس کا ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ پہلے میوزک چلاتا ہے۔ ہم اس سے بڑے اکتائے ہوئے تھے اور ان سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ پھر ہوٹلوں میں آ گئی، پھر گھروں میں، مسلمان گھروں کی یہ علامت ہوتی تھی کہ صبح و دم ان کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج کہتے ہیں برکت کیوں ختم ہو گئی، پریشانیاں کیوں ہیں، گھروں کے اندر مسائل کیوں ہیں؟ ہم نے برکت کو دھکیل دیا، اپنے گھر سے باہر دھکا دے دیا، نکال دیا گھر سے باہر۔ جو چیزیں برکت کا سبب تھی ان کو ہم نے گھر میں نہیں رہنے دیا۔ اب مسجد ایک جگہ باقی تھی، مسجد کے اندر بھی یہ ٹون آ گئی۔ میرے مسلمان بھائی، نہ لے کر جائے آپ مسجد میں، بند کر دیں آپ، لیکن عام طور پر یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی باہر سے آپ کو کال آئے اور آپ کے کان میں گانے کی آواز پڑے، میوزک کی آواز پڑے، تو ذرا نبی کریم علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ لیا، یاد کر لیا کیجئے کہ جب نبی علیہ السلام نے صرف مزمار کی بینسری کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی تھیں۔ اس پیارے نبی کی امت ہو کر ہماری یہ کیفیت ہو تو ہم قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم امتی کہلانے کے اور پھر معاشرے کے اندر یہ اس قدر بڑی مصیبت بن چکی ہے۔ میں ایک حلاق کی حجام کی دکان پر گیا، ادھر ہی حجامت بنوانے کے لیے، اس نے گانا لگایا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا بھائی بند کرو اس کو، اس نے بند کر دیا۔ میں نے کہا کم از کم آپ اتنا ہی خیال کر لو کہ ہم آپ کے تھوڑا بہت خطبہ دیتے ہیں کوئی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، بند کر لیا۔ تو اس نے قوالی لگا دی، اور میں نے کہا تو نے تو پہلے سے بھی زیادہ یہ کام خراب کر دیا۔ کوئی قرآن کی کیسٹ لگا دو، تلاوت کی کیسٹ لگا دو۔ وہ آگے سے مجھے جواب دیتا ہے، کہتا ہے جی یہ میاں محمد کا کلام ہے۔ میں نے کہا میاں محمد کا کلام ہے جس کے ساتھ یہ ساز باز بج رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کہتا جی ہم تو برکت کے لیے صبح سویرے قوالی لگاتے ہیں۔ قوالی، میوزک، یہ ساری چیزیں اس نے جگہ لے لی آج کل قرآن کی۔ ہم نے اس کو قرآن کا متبادل سمجھا، اللہ کے پاک کلام کا، اور پھر اس کو حصہ بنا دیا گیا۔ یہ کلاسیکی میوزک ہے، موسیقی ہے، یہ جدید طرز کی، شریعت کے اندر کلاسیکی بھی، جدید طرز کی بھی، ہر قسم کی موسیقی حرام ہے۔ ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کے بارے میں سنیے، آپ اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت مبارکہ، کہ اس موسیقی کو، گانے بجانے کو، اس کو کیا کہا گیا؟ اللہ رب العزت نے شیطان کو کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، آپ اپنی آواز کے ذریعے زور لگا کر ان کو پھسلائیے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ یہ شیطان کی آواز کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صوتان ملعونان فاجران، 2 قسم کی آوازیں ہیں جو لعنت کی گئی ہیں، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ صوت عند نغمہ
موسیقی کی آواز، گانے بجانے کی آواز، وَصَوْتُ وَيْلٍ عِنْدَ مُصِیبَہ، اور مصیبت کے وقت آہو بکا کرنا، بین کرنا، یہ دو آوازیں ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ